بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا الْمَضْمُونُ الْمُخْبَرُ بِهِ عَنْ حِسٍّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَلْزِمًا بِنَفْسِهِ عَادَةً لِمُوَافَقَةِ قَوْلِ الإمام علیہ السلام إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْزِمُهُ بِانْضِمَامِ أَمَارَاتٍ أُخَرَ يحصلها المتتبع او بانضمام اقوال المتاخرین دعوی الاجماع۔ درس کل والا ہے، فقط ترجمہ رہ گیا تھا۔ کل ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہم جو اجماع منقول کی بات کر رہے تھے کہ اجماع منقول فقط اجماع وہ تو مشکل ہے، چونکہ جو معیار حجیت پر پورا اترتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، جو حاصل ہو سکتا ہے وہ معیار حجیت پر پورا۔ کل ہم نے بات آغا جان یہ شروع کی تھی، آج فقط دو مثالیں ہیں اور اس میں نئی بات نہیں ہے۔ وہ یہ تھی کہ ہاں اگر ہم اجماع کو اس انداز میں لیں کہ ایک کچھ حصہ اس اجماع کو لے لیں جو کسی بزرگ نے نقل کیا اور باقی چیزیں ہم خود اس کے ساتھ ملائیں، یعنی وہ اجماع منقول پلس خبر متواتر مل جائے، اجماع منقول پلس آیت مجیدہ مل جائے، اجماع منقول پلس اجماع محصل، اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ اجماع حجت بن سکتا ہے، لیکن اکیلا نہیں۔ مثال انہوں نے بہت آسان دی ہے، کل بھی گزارش کی تھی، آج خالی ترجمہ ہے لیکن چلو تھوڑا سا باز ہو جائے۔ مثلا انہوں نے فرمایا کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ پر دعوی اجماع کرتے ہیں۔ کل بھی یہ باتیں ہوئی تھیں کہ جب کوئی بزرگ کہتا ہے کہ ھذا الحکم اجماعی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اگر جمیع فقہا کو 100% سے خود سنا نہ ہو تو کم از کم معروف فقہا کی کتب کو تمام کو اس نے ضرور دیکھا ہوگا، اسی وجہ سے وہ ان سب کی طرف نسبت دے رہا ہے اتفاق کی۔ تو جب ایک فقیہ خود ایک بزرگ کی کتاب کو دیکھتا ہے تو وہ ہو گیا حصی، تو ہم کہیں گے چونکہ اس نے لفظ اجماع کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب ہے حصن اس نے اتفاق المعروفین کو حاصل کیا۔ اب فقط اتفاق معروفین یہ تو کافی نہیں ہے کشف قول معصوم کے لیے، ہم یہ کرتے ہیں کہ شیخ طوسی جس صدی تک ہیں ان تک ہم لے لیتے ہیں، ان کو بعد میں ہم خود شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کے جتنے فقہا ہیں ان سب کی کتب کو اور ان کے فتاویٰ کو ہم خود اپنی تحقیق سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اب اپنی تحقیق ہماری بعد والے زمانے کی ہو گئی، ان کی تحقیق پر ہو گیا اعتماد۔ جب دونوں مل جائیں گے تو اس کا مطلب ہے تمام علماء کا اتفاق حاصل ہو جائے گا۔ جب تمام کا اتفاق حاصل ہو جائے گا، ملازمہ عادی یہ ہے کہ امام علیہ السلام بھی ان کے ساتھ موافق ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر آپ کہیں گے چھوٹی سی ایک بات ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے، پھر ترجمہ کرتے ہیں مختصر سی۔ وہ یہ ہے کہ جناب خبر حصی معتبر ہوتی ہے، جو تحقیق آپ نے خود کی ہے شیخ طوسی کے بعد یہ تو ہو گئی حصی، ادھر تو آپ شیخ طوسی کی بات پر اعتماد کر کے کہہ رہے ہیں نا کہ سابقہ بھی اس میں متفق تھے، تو یہ آپ کا ہو گیا حدث۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں اس لفظ کو سمجھنا ہے، یہ حدث نہیں، چونکہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ جب مخبر کی خبر حصی ہو تو وہ حجت ہوتی ہے۔ شیخ طوسی جو لفظ اجماع کے ذریعے اتفاق الکل کی خبر دے رہے ہیں، چونکہ شیخ طوسی عادل ہیں،
اور جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر ان کی حدث پر مشتمل نہیں بلکہ حصی ہے، اور خبر عادل حصی حجت ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے وہ حجت ہو گئی، باقیوں کا اجماع ہم نے خود حاصل کر لیا۔ تو جب یہ دونوں ملیں گے تو پھر یہ موافقت قول معصوم کے کاشف ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور مثال دنیاوی دی ہے۔ دنیاوی میری جان یہ مثال دی ہے کہ اگر آپ خود کھڑے ہو جائیں اور کسی مسئلہ میں کوئی تحقیق کریں، ٹھیک ہے جی، 100 بندوں نے آپ کو کہا کہ مسئلہ ایسا ہے، تو کیا 100 بندہ جب آپ کو خود کو خبر دے گا آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو علم اور قط مخبر بہ کے بارے میں ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آپ کہتے ہیں ہو جائے گا۔ اچھا، اب اسی طرح اگر ایک عادل آپ کو کہتا ہے، لطف لینا ہے، آپ نے خود 100 کو نہیں سنا، ایک عادل ہے جس سے آپ سن رہے ہیں، وہ عادل یہ کہتا ہے کہ مجھے براہ راست 100 بندے نے یہ خبر دی ہے۔ اب عادل جو خبر دے رہا ہے وہ خبر اس کی حصی ہے۔ اب جیسے میں خود 100 بندے سے سنتا تو مجھے علم اور قط حاصل ہو جانی تھی مخبر بے کی، اگر ایک عادل کہے کہ میں نے 100 بندے سے سنا ہے یا میں نے کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح پورا ہے، معیار حجیت پر پوری ہے، اور اسی طرح اس سے بھی ہمیں علم اور قط حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح اگر ایک عادل، توجہ کرنے آقا جان، ایک عادل کہتا ہے کہ مجھے 50 بندوں نے یہ بتایا ہے، اب 50 بندوں کی خبر سے فرض کرتے ہیں کہ ملازمہ عادیہ نہیں ہے کہ ان کی وہ خبر اس مخبر بہ کے مطابق ہو، لیکن اگر عادل کہتا ہے کہ مجھے بتایا ہے 50 بندوں نے، باقی کے 50 سے ہم خود براہ راست سن لیتے ہیں، تو 50 میں اس کی خبر کو لیتے ہیں، 50 سے ہم نے خود سن لیا، تو یہ کتنا ہو گیا؟ 100۔ اب جب 100 ہوتا ہے تو ملازمہ عادی یہ ہے کہ 100 کا 100 غلط نہیں کہتا، اب یہ عادتاً موافق ہے کہ مخبر بے ایسا ہی ہوگا جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ہو گئی دنیاوی مثال۔ تو پس آج تک ہم اس بات تک پہنچے کہ اس کا مطلب ہے کہ اجماع منقول بہرحال حکم شرعی کو ثابت کرنے میں اکیلا تو کافی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اجماع محصل کو ہم ملا لیں یا کسی خبر متواترہ کو ملا لیں یا آیت مجیدہ کو ملا لیں تو پھر یہ کارآمد ہے اور دلیل بن سکتا ہے۔ بس یہ آج خالی ترجمہ ہے، باتیں وہی تھی جو کل ساری مکمل ہو گئی۔ وَهَذَا الْمَضْمُونُ الْمُخْبَرْ بِهِ عَنْ حِسٍ، کل والی عبارت کے ساتھ ملائیں گے، مثلاً کہ جب مخبر خبر دے رہا تھا اتفاق معروفین کی، وہ ہم نے کہا تھا نا کم از کم اس نے تمام معروف کی کتب کو دیکھا ہوگا، اب یہ مخبر جو اتفاق معروفین کی، مضمون سے مراد یعنی اتفاق معروفین کی، جس کی یہ خبر دے رہا ہے، عن حسن، یہ خبر اس کی حصی ہے۔ کیوں حصی ہے؟ توجہ کرنا گا، چونکہ اس نے لفظ اجماع کا استعمال کیا، اور احتمال یہ ہے کہ اجماع کوئی بندہ تب کہتا ہے جب اس نے حسن اس اتفاق کو دیکھا ہو، تو ہم نے اس ظاہر لفظ سے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اتفاق کے معروفین کی خبر دے رہا ہے یہ خبر اس کی حصی ہے۔ اب فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَلْزِمًا بِنَفْسِهِ عَادَةً، اگرچہ معروفین کا اتفاق، اس اتفاق معروفین کا ملازمہ عادیہ یہ نہیں ہے کہ یہ اتفاق موافق ہوگا قول معصوم کے، نہیں، ملازمہ عادیہ فقط اتفاق معروفین اور موافقت قول معصوم کے درمیان کوئی ملازمہ عادیہ اگرچہ اس کا نہیں ہے، لیکن
الا انہ قد یستلزمہ، لیکن بسا اوقات یہی اتفاق معروفین مستلزم موافقت قول معصوم علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ بے انضمام امارات اخر، اگر ہم اس کے ساتھ کچھ اور امارات جو معتبر ہیں ان کو ملا دیں، کہ یحصل حل متتبع، کہ ان امارات کو بعد والا محقق خود حاصل کرتا ہے۔ یعنی ایک وہ اتفاق آ گیا جس کو نقل کیا گیا، اور ایک وہ امارات جو اس محقق نے خود حاصل کیے ہیں، جب یہ اس کے ساتھ ملتی ہیں تو پھر وہ ملازمہ عادی ہو جاتا ہے، کہ انشاءاللہ امام علیہ السلام کا حکم بھی یہی ہوگا۔ او بے انضمام اقوال المتاخرین دعوی الاجماع، یا یہ ہے کہ بعد والے حضرات جو ہیں ان کی جو تحقیق ہے اور ان کے اقوال ہیں جو ہم نے خود تحقیق اس محقق نے کی ہے، ان کو وہ ملا دیتا ہے اس دعوی اجماع سابق کے ساتھ۔ اب یہ دونوں، ایک وہ اتفاق معروفین تھا سابقاً، ایک اتفاق اس نے خود حاصل کر لیا تحقیق کر کے، اب جب دونوں مل جائیں گے تو اب یہ اتفاق الکل کا مصداق بن جائے گا۔ جب اتفاق الکل کا مصداق ہوگا تو اتفاق کل ملازمہ اس عادیہ رکھتا ہے، کس کے ساتھ؟ کہ قول معصوم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اب باقی آگے مثال ہے، اصل بحث آپ کی یہی تھی۔ مثلاً فرماتے ہیں اذا ادعى الشیخ قدس سرہ الاجماع علی اعتبار طہارت مسجد الجبہہ، جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے رہے ہیں کہ دعوی اجماع کیا ہے کہ نماز میں مسجد الجبہہ، یہ پشان جگہ، اس کا طاہر ہونا شرط ہے اور اس پر اجماع ہے، یعنی اس کی طہارت کے شرط ہونے پر دعوی اجماع کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کس نے؟ شیخ طوسی نے۔ اچھا جی، اب فرماتے ہیں توجہ، جب شیخ طوسی اس فتویٰ پر، حکم پر دعوی اجماع کر رہے ہیں، عبارت ترجمہ ذرا غور کرنا، فرماتے ہیں فلا عقل، تو شیخ طوسی جیسا بندہ جب دعوی اجماع کرتا ہے تو کم از کم من احتمال، یہ احتمال تو ہے نا کہ ان یکون دعواہ مستندۃ الی وجدان الحکم فی الکتب المعدۃ للفتویٰ، کہ اس نے خامخواہ دعوی اجماع، کم از کم یہ ہے کہ اس بزرگ نے ان تمام کتب میں یہ دیکھا ہوگا کہ جو فتاویٰ پر مشتمل تھیں کہ سارے کہتے ہیں کہ طہارت مسجد جبہہ شرط ہے۔ کم از کم بغیر دیکھے کہ شیخ طوسی جیسا بندہ خام خواہ اتفاق کی نسبت ان کی طرف نہیں دیتا، تو اس نے دیکھا ہوگا ان کی ان کتب کو کہ جو فتاویٰ پر مشتمل ہیں۔ وَإِنْ كَوْنَ بِإِرَادِ الرِّوَایَاتِ الَّتِي يُفْتِي الْمُؤَلِّفُ بِمَضْمُونِهَا، کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے کہ ایک توضیح المسائل آغا جان یہ ہے جو آپ کے سامنے آج کل موجود ہے، یہاں پر فقط فقی اپنا استنباط لکھتا ہے۔ زمانہ سابق میں جیسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگان تھے، وہ اپنا استنباط نہیں لکھتے تھے، وہ جو کتاب لکھتے تھے فقہ کی، اس میں وہ جس روایت کو نقل کرتے تھے وہ لکھتے ہی فقط وہی روایت تھے کہ جس کے ساتھ وہ متفق ہوتے تھے۔ اب جیسے یہ توضیح ہے نا، اب اس کو لے لیں اور ادھر شیخ صدوق کی کوئی کتاب لے لیں، اب آپ کو ایک جیسی نظر، شیخ صدوق نے عین متن روایات کو لکھا ہے اور پتہ چل جاتا تھا کہ جو روایت لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ان کا فتویٰ بھی۔ تو اب شیخ طوسی جو کہہ رہے ہیں کہ سب کا اجماع ہے اور اتفاق کی نسبت دے رہے ہیں، کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے اگر سب فقیہوں کو خود نہیں سنا، خود نہیں دیکھا، تو کم از کم ان تمام کتب کو ضرور دیکھا ہوگا جو فتاویٰ پر مشتمل ہیں، یا وہ کتب کہ جن میں وہ روایات موجود ہیں جو روایات اس فقیہ کا فتویٰ شمار ہوتی ہیں۔ خوب، اب فرماتے ہیں اب جب کم از کم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دیکھے کہ شیخ جیسا بندہ نسبت اتفاق کے نہیں دے سکتا،
فَيَكُونُ خَبَرُهُ، توجہ میری جان، اب خبرہ یعنی شیخ طوسی کی یہ خبر کون سی؟ اور لفظ اجماع کے ذریعے جو اتفاق کے معروفین کی خبر دے رہے ہیں، شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کی یہ خبر المتضمن لافتاء جمیع اہل الفتویٰ بہذا الحکم حجتاً فی المسئلہ، کہ جس کے ضمن میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام اہل فتویٰ، یعنی وہ تمام جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سارے اس مسئلہ میں اس حکم یعنی طہارت مسجد جبہ پر متفق ہیں۔ ان کی یہ خبر اس حد تک ہمارے لیے حجت ہے کہ انہوں نے خبر دی کہ تمام اہل فتویٰ متفق ہیں اس مسجد جبہ کی طہارت والے حکم پر، تو ہم کہیں گے چونکہ وہ عادل ہے اور عادل بغیر حس کے خبر نہیں دے رہا، انشاءاللہ انہوں نے خود دیکھا ہوگا، لہذا یہ خبر ان کی ہو گئی حصے، یہ ہو گئی حجت۔ خوب، اب فرماتے ہیں فَيَكُونُ كَمَا لَوْ وَجَدْنَا الْفَتَاوَى فِي كُتُبِهِمْ، بس یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم خود ان بزرگان کی کتابوں کو دیکھتے تو کیا ہمارے لیے حجت تھا یا نہیں تھا؟ آپ کہیں گے یقیناً حجت تھا، بس اگر شیخ طوسی نے سب کو دیکھ کر خبر دی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح حجت ہے جیسا کہ ہم خود ان کتب میں دیکھتے یا سمعناہ منہم، یا خود ہم ان بزرگان سے سنتے۔ جیسے ہمارا اپنا دیکھا اور سنا حجت ہوتا ہے، اگر خبر عادل بھی حصی ہو تو وہ بھی اسی طرح حجت اور معتبر ہوتی ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی، شیخ نے خبر دے دی کہ سارے فلاں مسئلہ میں فلاں حکم پر متفق ہیں، اس کا مطلب اتفاق کے معروفین کی خبر انہوں نے دے دی۔ اب فرماتے ہیں وَفَتْوَاهُمْ، اب معروفین کا یہ فتویٰ کہ فلاں مسئلہ میں حکم یہ ہے، فقط معروفین کا فتویٰ، وَإِن لَمْ تَكُنْ بِنَفْسِهَا مُسْتَلْزِمَةً عَادَّةً لِمُوَافَقَةِ الامام علیہ السلام، اگرچہ معروفین کا یہ فتویٰ ملازم عادی نہیں ہے، مستلزم عادی نہیں ہے کہ قول معصوم بھی اس میں شامل ہو، درست ہے کہ اس میں ملازمہ عادیہ نہیں ہے، لیکن إِلَّا أَنَّا إِذَا زَمَمْنَا إِلَيْهَا فَتْوَى مَنْ تَأَخَّرَ عَنِ الشَّيْخِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى، لیکن جب ہم زمانہ شیخ طوسی کے بعد کے مفتیوں کے فتاویٰ کو اس کے ساتھ ملا لیں گے، ضمیمہ کر لیں گے کہ زمان شیخ کے معروفین کا اتفاق ہمیں وہاں سے حاصل ہو گیا، شیخ طوسی کے بزرگان جو بعد کے بزرگان ہیں ان کو ہم نے خود تحقیق کر لے، ان دونوں کو ہم نے ملا لیا۔ اور ثم الی ذلک امارات اخری، یا مثلا اس کے ساتھ کوئی اور امارہ معتبر روایت متواترہ یا آیت مجیدہ، جب اس کو اس کے ساتھ ضمیمہ کر لیں گے تو شیخ اعظم کے الفاظ پہ غور کرنا، فرماتے ہیں فَرُبَّمَا حَصَلَ مِنَ الْمَجْمُوع، مجموع سے، اب مجموع کون سا جان؟ ایک وہ اتفاق معروفین جس کی خبر دی تھی شیخ طوسی نے، اور ایک وہ اتفاق جس کو ہم نے شاباش خود حاصل کیا، جب ان دونوں کو جمع کریں گے یا کوئی آیت یا روایت ہوگی، جب ان کو ملائیں گے تو بسا اوقات ہمیں زن تو دور کی بات ہے، ربما حصل القطع بالحکم، ہمیں اس حکم کا قطع اور یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا حکم یہی ہے۔ وجہ یہ ہے، توجہ، وجہ یہ ہے لاستحالت تخلف هذه جميعها عن قول الامام علیہ السلام، چونکہ یہ محال ہے کہ سارے فقہا ایک حکم پر متفق ہوں، یا روایات متواتر و آیات بھی ان کی سپورٹ میں ہو لیکن قول معصوم اس میں شامل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب سارے متفق ہو گئے، ہم اس کو نام دیں گے اتفاق الکل کا، کہ جب اتفاق الکل ہو گیا
اب کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ امام اس میں شامل نہ ہوں. خوب ٹھیک ہو گیا جان. اب فرماتے ہیں پس وَبَعْضُ هَذَا الْمَجْمُوعِ، وہی باتیں بار بار ذرا سمجھا رہے ہیں کہ اب یہ جو مجموع تھا، میں نے اس کو نام کیا دیا کہ آج اب یہ ہو گیا اتفاق الکل، لیکن اس کل میں کچھ حصہ وہ تھا، کون سا؟ اتفاق اہل الفتاوی الماسورۃ عامون، او معروفین کا اتفاق جو شیخ طوسی نے نقل کیا تھا. کچھ اتفاق وہ تھا جو نقل ہو کے ہم تک پہنچا، کچھ تھا جو ہم نے خود کیا. اب جو نقل ہو کے ہم تک پہنچا، وَإِن لَمْ يَثْبُتْ لَنَا بِالْوِجْدَانِ، اگرچہ ہمیں خود وہ حاصل نہیں ہوا، کسی نے خبر دی، لیکن أَنَّ الْمُخْبِرَ قَدْ أَخْبَرَ بِهِ، لیکن مخبر نے اس کی جو خبر دی ہے وہ خبر تھی ان حسن، خبر حصے. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب بھی خبر عادل حصی ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے. فرماتے ہیں فَيَكُونُ حُجَّةً، وہ اسی طرح حجت ہے کل محسوس لنا، جیسا کہ ہم خود اس حسن حاصل کرتے. توجہ ہوگا، یعنی اگر میں خود حسن ایک چیز کو دیکھتا ہوں تو وہ میرے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ حجت ہے. پس اگر کوئی عادل خبر دے دے اور کہے کہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے تو وہ بھی میرے لیے اسی طرح حجت ہے جیسا کہ میں نے خود محسوس کیا ہو تو میرے لیے. پس اگرچہ یہاں کچھ حصہ اتفاق کا وہ تھا جو شیخ طوسی نے نقل کیا، لیکن چونکہ وہ ان کا نقل اور خبر حصی تھی، وہ ایسے ہے جیسا کہ میں نے خود حاصل کی ہو. پس دونوں جب ملیں گے تو یہ حجت اور کاشف قول معصوم بن جائیں گے. آگے فرماتے ہیں کما ان مجموعہ ما یستلزم عودتاً لصدور الحکم عن الامام علیہ السلام. توجہ آ جان کہ جیسا کہ مجموع یعنی اگر کوئی بندہ خود تحقیق کرے اور اتفاق الکل شیخ طوسی درمیان میں نہ بھی ہوں، سابقین بھی اور بعد والے بھی، سب کا اتفاق خود حصن حاصل کرے تو یہ عادتاً مستلزم ہے کہ امام علیہ السلام بھی اس میں شامل ہوں گے. اب فرماتے ہیں کیسے؟ اذا اخبر بہ العادل عن حس قبل منہ، تو جب یہ ایسی خبر دے تو یہ اسے قبول کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. فَقَضَا اذا اخبر العادل ببعض، لہذا اگر تمام کے اتفاق کو عادل نے خود حصن محسوس کیا ہو اور اس کا وہ احساس قبول ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، لہذا اسی طرح اگر وہ بعض کے اتفاق کی خبر دے اور حصی دے تو یہ بھی اسی طرح قابل قبول ہے. لہذا ہم نے کیا کیا؟ کچھ اتفاق لے لیا جناب شیخ طوسی سے، باقی کو ہم نے کر لیا خود حاصل. یہ بن گیا اتفاق الکل، اتفاق جمعی. اور جب اتفاق جمعی ہوتا ہے تو یہ عادتاً مستلزم ہوتا ہے موافقت قول معصوم کو. ختم ہوگی بات. یہ مثال ہو گئی شرعی. اب فرماتے ہیں ایک آپ کو دنیاوی مثال دیں، خارجی مثال دیں، لطف لینے کا کیا کہ آدھی بات آپ ادھر سے لیں اور آدھی ادھر سے لیں، جب دونوں مل جائیں تو وہ معیار حجیت پر پوری ہو. اب مثال دیکھو، فرماتے ہیں وَتَوْضِيحُ بِالْمِثَالِ الْخَارِجِ، ہم ایک خارج سے یعنی عام دنیاوی مثال آپ کو دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اِنَّا خَبَرَ مِئَةَ عَادِلٍ، کہ اگر 100 عادل مل کر ایک خبر دے، او الفا مخبر یا 1000 مخبر، عبارت پہ توجہ کریں کہ لطف آئے گا. 100 کے ساتھ عادل کا ہے، 1000 کے ساتھ فقط مخبر کا ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کیا یعنی 1000 مخبر خبر دے، اس کا مطلب چاہے وہ عادل شاباش نہ بھی ہوں، ما شدت احتیاطہم فی مقام الاخبار،
بندے ایسے ہیں کہ جو خبر دینے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، خبر دینے میں بہت ہی احتیاط کرتے ہیں، بے شک وہ عادل نہ بھی ہوں، لیکن جب خبر دیتے ہیں تو وہ بڑی صحیح کر کے دیتے ہیں۔ اب اگر 100 عادل خبر دے یا 1000 بندہ جو عادل نہ بھی ہو لیکن خبر دینے میں بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر یہ لوگ خبر دیں یستلزم عادتاً ثبوت المخبر بہ فی الخارج، تو ملازمہ عادی یہ ہے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خارج میں وہ واقعہ ایسے ہوگا جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آقا جان؟ اچھا، یہ ہو گیا ایک کہ آپ کھڑے ہیں، ترتیب سے لیں گے تو آپ کو ترجمہ سمجھنے میں لطف آئے گا۔ آپ کھڑے ہیں، 100 بندے نے براہ راست آپ کو ایک بات کی ہے، یا 1000 بندے نے آپ کو آ کر ایک خبر دی ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ جو یہ خبر دے رہے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ ویسے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے ایک مرحلہ۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا أَخْبَرَنَا عَادِلٌ، 100 بندہ میرے پاس نہیں آیا، مجھے خبر دے رہا ہے ایک شخص عادل۔ اچھا کیسے؟ بے انہو، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قد اخبارا 1000 عادل، کہ اس کو 100 عادل نے خبر دی ہے۔ میرے سامنے ایک کھڑا ہے عادل، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے براہ راست 100 بندے نے خبر دی ہے، کیا؟ بے موت زید، کہ زید مر گیا، وحضور دفن ہی، اور وہ 100 بندے باقاعدہ اس کی تدفین میں بھی شامل تھے۔ مجھے ایک بتا رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے 100 بندے نے یہ بتایا۔ اچھا ٹھیک، اب فَيَكُونُ خَبَرُهُ بِإِخْبَارِ الْجَمَاعَةِ بِمَوْتِ زَيْدٍ حُجَّةً، اب مجھے اگرچہ ایک بندہ بتا رہا ہے لیکن وہ جو بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے 100 بندے نے کہا ہے خود کہ زید مر گیا ہے، اس کی یہ خبر میرے لیے حجت ہے، حالانکہ میرے سامنے ایک عادل کھڑا ہے لیکن پھر بھی وہ خبر حجت ہے۔ لہذا فَيَثْبُتُ بِهِ لَازِمُهُ الْعَادِي، جناب اگر 100 بندہ خبر دے تو اس کا لازمہ عادی کیا ہے کہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعاً وہ بندہ مر گیا گا، لہذا اس کا لازمہ عادی وہ کیا ہے؟ ہوا موت زید، موت زید ثابت ہو جائے گی۔ خوب، اب اسی طرح یہ دوسرا مرحلہ تھا نا، اب تیسرا مرحلہ جو اصل ہمارا موضوع بحث ہے، لطف لینا، وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ اِذَا أَخْبَرَ الْعَادِلُ بِإِخْبَارِ بَعْضِ هَؤُلَاءِ، ایک عادل مجھے کہتا ہے کہ 100 نہیں، مثلا 50 بندے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ زید بہت ہو گیا، 50 کی خبر اس سے لے لی۔ وَحَسَّلْنَا إِخْبَارَ الْبَاقِي بِالسِّمَاعِ مِنْهُمْ، اور باقی 50 سے میں نے خود سن لیا، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 100۔ جب 100 عادل خبر دے تو ملازمہ عادی یہ ہے کہ وہ مخبر بے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھو نا، آدھی ادھر سے لی، آدھی خود حاصل کی، اور ان دونوں کو ملا لیا تو یہ ہو گیا حجت۔ ہمارا محل باس یہی چل رہا ہے نا کہ کچھ اتفاق ہم لیتے ہیں شیخ توسی سے، باقی کو ہم کرتے ہیں خود حاصل، جب دونوں مل جاتے ہیں یہ بن جاتا ہے اتفاق الکل۔ جب اتفاق الکل بنے گا تو اس کا ملازمہ عادیہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہ بن جاتا ہے حجت۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب آگے فرماتے ہیں، اب اس بات کو ذرا سمجھا لطف آئے گا۔ وہ بات آگے یہ ہے وہ بات آقا جان یہ ہے کہ اگر مجھے ایک عادل نے خبر دی ہے اور وہ کہتا ہے، بات کو سمجھنا، کہ مجھے اتنے بندوں نے کہا ہے، مثال ذرا سمجھنا،
ایک عادل کہتا ہے کہ مجھے 10 بندوں نے فلاں خبر دی ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ اب یہاں رکنا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر براہ راست 10 بندے مجھے خبر دیتے تو کیا یہ عادتاً مستلزم ہے کہ مخبر بہ کے مطابق ہو؟ ایک شخص، ذرا غور کرنا، عبارت میں تھوڑی دقت ہے، ایک شخص مجھے بتاتا ہے عادل کہ مجھے بتایا ہے 10 بندوں نے کہ یہ کام ایسے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب رکنا، اب پہلے مرحلے میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ مجھے نہ بتاتا اور 10 بندے براہ راست مجھے بتاتے تو کیا ان کے بتانے سے یہ ہو جاتا کہ واقعاً مسئلہ ایسا ہی ہے؟ کیا میں ان کی اس بات سے متفق ہوتا یا نہ ہوتا؟ ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں اگر عادل خبر دے اتنے لوگوں سے کہ وہ اگر براہ راست آپ کو ملتے تو آپ اس کو حجت قرار نہ دیتے، آپ اس کو قبول نہ کرتے، اب اگر عادل بھی اتنے بندوں سے خبر دے تو بھی وہ معیار حجت پر پوری نہیں ہوگی۔ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ دیکھو نا، اوپر والی مثال کیا تھی؟ 100 بندے، عادل کیا کہتے ہیں؟ مجھے 100 بندے نے کہا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جب 100 عادل مل کر بات کرتا ہے تو لازم عادی یہ ہے کہ وہ مخبر بہ کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نیچے ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر عادل نے کہا مجھے 50 بندے نے کہا ہے، 50 ہم نے خود حاصل کیا، 100 ہو گیا تو بھی ٹھیک۔ اب مثال جو اگلی ہے نا، یہ اس سے مربوط ہے کہ اگر عادل کہتا ہے مجھے 6 بندوں نے بتایا ہے، اور 6 بندے اگر براہ راست مجھے بھی بتاتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے حجت نہ ہوتا۔ اب اگر عادل بھی کہتے ہیں مجھے 6 بندوں نے بتایا ہے، تو جب مجھے خود وہ کہتے تو حجت نہ ہوتا، بے شک عادل کہے تو بھی وہ میرے لیے معیار پر پورے نہیں ہے۔ اب میں اس کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی کم تعداد میں بتانے والا ملازمہ عادیہ نہیں رکھتا، یہ کبھی موافق ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ ہم اس خبر کی بات کر رہے ہیں کہ جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو والی نہ ہو، بلکہ جس کا لازمہ عادیہ یہ ہو کہ وہ ہمیشہ مخبر بے اس کے مطابق اور موافق ہوتا ہے، وہ والی حجت ہوتی ہے۔ جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو وہ والی حجت نہیں ہوتی۔ نعم، فرماتے ہیں لو کونت الفتاوۃ المنقولۃ اجماعا بلفظ الاجماع، اگر علماء کرام نے لفظ اجماع کے ساتھ کچھ فتاویٰ کو نقل کیا اجمالاً، علی تقدیر ثبوت حالنا بالوجدان، کہ اگر اتنے فتاویٰ ہم خود حاصل کرتے تو لا یکون بنفسہا و بضمیمۃ امارات اخر، تو بھی وہ خود یا اور کچھ امارات ملاتے بھی تھے، اگر خود حاصل ہوتے تو بھی یہ عادتاً مستلزم للقطع بقول الامام علیہ السلام نہ ہوتے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، آپ نے مراد ترجمہ لینا ہے کہ اگر کوئی بزرگ کسی مسئلہ میں اجمالاً دعوی اجماع کرتا ہے اور وہ ہے ناقل ایسا کہ اگر اتنے لوگوں کا اتفاق مجھے خود بھی حاصل ہوتا، میں بے شک اس کے ساتھ کوئی اور امارات ملا بھی لیتا، تو بھی وہ عادتاً مستلزم قول معصوم نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُفِيدُ، ہو سکتے بعض اوقات ہو لیکن عادتاً ایسا نہیں ہے، لم یکن معنی لحجیت الخبر الواحد فی نقلها تعبداً، یہاں پر وہ خبر واحد کی حجیت کہ تعبداً خبر واحد ہو جائے، یہاں پر وہ والا قانون لاگو نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، خبر عادل حجت ہے، لِأَنَّ مَعْنَى التَّعَبُّدِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، جب ہم کہتے ہیں خبر واحد حجت ہے، اس کا تعبد یعنی اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ لِأَنَّ مَعْنَى التَّعَبُّدِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي شَيْءٍ، کہ فلاں شے کے بارے میں اگر خبر واحد عادل آ گئی تو آپ اس پر عمل کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب لوازم ہی
الثابتۃ لا، کہ اس پر جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ سارے اس پر مرتب کرنے ہیں۔ توجہ کرنا میری جان، یہ نہیں دیکھو اگر عادل کہے کہ فلاں مر گیا تو لازمہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے میرے اوپر بھی اس کا غسل کفن وغیرہ واجب ہے، کفائی ہو گیا۔ تو خبر کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے جو لوازم ہیں وہ اس پر مرتب کرنا۔ اچھا، ولو بضمیمۃ امور آخر، اگرچہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ملائیں اور پھر ہم اس پر اس کے لوازم کو ثابت کریں۔ لیکن مثلا مثال دے رہے ہیں، لو اخبار العادل، ایک عادل ہمیں خبر دیتا ہے، اور اوپر 50 کی بات تھی نا، اب یہاں کیا کہتے ہیں، ایک عادل کہتا ہے بے اخبار 20 بموت زید، کہ مجھے 20 بندوں نے خبر دی ہے کہ زید مر گیا۔ وَفَرَضْنَا، اور ہم فرض یہ کرتے ہیں کہ ان اخبارہم، کہ 20 بندوں کا خبر دینا قد یوجب العلم وقد لا یوجب، کبھی یہ موجب علم ہوتا ہے، کبھی موجب علم، کبھی اس سے قطع اور یقین حاصل ہوتا ہے، اور کبھی ہے اور کبھی، اگر ایسا ہے لم یکن خبر حجتاً، اب اس عادل کی یہ خبر موت زید کی نسبت میرے لیے حجت نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یلزم من اخبار 20، اس لیے کہ 20 بندوں کے خبر دینے سے لازم نہیں ہے کہ زید کی موت ثابت ہو جائے، تو اس وجہ سے ایسی اگر ہوگی تو پھر وہ اجماع حجت نہ ہو۔ خلاصہ فرماتے ہیں وبالجملہ، ہم نے کرنا ہے نتیجہ، خلاصہ یہ ہوا، فَمَعْنَا حجیت خبر العادل، جب ہم کہتے ہیں کہ خبر عادل حجت ہے، جب ہم کہتے ہیں خبر عادل، وہ کہتے ہیں نا صدق العادلہ، خبر واحد عادل حجت ہے، اس کو مانو، تو اس حجیت کا مطلب یہ ہے وجوب و ترتیب ما يدل علیہ المخبر بہ، کہ ان تمام چیزوں کو اس پر مرتب کیا جائے، ٹھیک ہے جی، جو جس چیز پر مخبر بے دلالت کہ اس نے جو خبر دی ہے، حجیت کا مطلب ہے اس پر اس کے تمام آثار اور لوازم کو مرتب کیا جائے۔ اب اس مخبر بہ کی دلالت، چاہے اس پر دلالت مطابقی ہو، تضمنی ہو، التزامی عقلی فلان ہو، اب یہ عبارت تھوڑی ہے، میں نے استاد اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے یہ لیا ہے فقط بات سمجھانے کے لیے، کہ مثلا اگر ایک شخص، یہ عبارت کو حل کرنے کے لیے استاد اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خبر دی ہے کہ اگر ایک عادل آپ کو یہ خبر دے کہ ھذا خمر عنبی، یہ استاد اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ عبارت ہے، اس نے آ کر عادل نے خبر دی کہ یہ انگوروں والا شراب ہے، خمر عنبی ہے، تو اب اس کی بات کے حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو خبر دے رہا ہے خمر عنبی کی، اس مخبر بہ کی دلالت کس پر ہے؟ دلالت مطابقی کیا ہے کہ ہم بھی کہیں کہ ھذا خمر عنبی، یہ ہوگی دلالت مطابقی۔ اچھا، دلالت تضمنی کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ عنب سے بنایا گیا خمر ہے۔ اچھا، دلالت التزامی عقلی کیا ہے کہ اگر اس کو کوئی پیے گا تو وہ مستحق عقاب ہوگا۔ دلالت التزامی عادی کیا ہے کہ یہ بھی نشہ ہوگا، مسکر ہوگی جیسے باقی مسکرات ہوتے ہیں۔ دلالت التزامی شرعی کیا ہوگا کہ جیسے باقی وہ شراب نجس ہیں یہ بھی اسی طرح نجس ہوگا۔ حجیت سے مراد یہ ہوتا ہے دون ما یقارن ہو احیانا، یہ نہیں کہ جو کبھی مقارن ہو اور کبھی نہ، وہ والے معیار نہیں ہے۔ یہ بات تھی جہاں تک کس کی کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلہ میں دعوی اجماع کرتا ہے، اظہر ادھر دیکھ، درس کو دیکھنا،
اب فرماتے ہیں ثم انما ذکرنا لا یختص بنقل الاجماع. شیخ اعظم آخری بات یہاں پر آج کے درس کی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ بات آپ فقط وہیں کریں کہ جہاں کوئی بزرگ لفظ اجماع کا استعمال کرتا ہے، بلکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اتفق علماؤنا علی ھذا تو اس سے مراد بھی یہی ہوگا، یا وہ کہتے ہیں المشہور بین الامامیہ تو اس شہرت سے مراد بھی کیا کہ کچھ اتفاق ادھر سے لیں باقی کو خود حاصل کریں، کچھ شہرت اس نقل سے لیں کچھ کو خود حاصل کریں. بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں ثم انما ذکرنا لا یختص بنقل الاجماع. یہ جو ہم نے بات کی کہ کچھ ادھر سے لیں اور کچھ اس کے ساتھ ضمیمہ کریں، یہ فقط نقل اجماع کے ساتھ مختص کہ اگر ناقل نے لفظ اجماع سے نقل کیا ہے تو ہم ضمیمہ کر سکتے ہیں وَإِلَّا فَلَا، نہ ایسا نہیں ہے. بل یجری فی لفظ الاتفاق، بلکہ اگر بزرگ نے یہ کہا ہے کہ اتفقا علماؤنا تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اگر وہ کہتا ہے اجماع علماؤنا. وَيَجْرِي فِي نَقْلِ الشُّہْرَا، حتیٰ کہ اگر کوئی بزرگ کہتا ہے المشہور بین الامامیہ تو اس سے مراد بھی یہی ہوگا کہ وہ اتفاق معروفین کو بیان کر رہا ہے، تو کچھ آپ ادھر سے لیں باقی ضمیمہ کر لیں. حتیٰ کہ وَنَقْلُ الْفَتَاوَىٰ عَنْ أَرْبَابِهَا تفصیلاً، اس نے لفظ اجماع کا استعمال بھی نہیں کیا، لفظ اتفاق کا بھی نہیں کیا، شہرت کا بھی نہیں کیا. وہ شروع ہو گئے کہ شیخ مفید نے یہ کہا، سید مرتضیٰ نے یہ کہا، شیخ طوسی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا کرتے، یعنی ایک ایک معروف کے فتویٰ کو نقل کیا تو ہم ان کو وہاں سے لے لیں گے باقی خود حاصل کر کے ضمیمہ کر لیں گے، اور اس طرح بھی یہ پھر حجت ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.